بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز احباب، جب اللہ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 ایسی تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہوں تو ہی اللہ راضی ہے۔ جو ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے ویسے ہی اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے۔ جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو بھی دنیا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ صرف اسی کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہو۔ معزز احباب، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ انسانوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو اس پر پھر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، بخار کیوں ہو گیا، میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، تو پھر مجھ پر یہ سختی اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یقیناً ایسی سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ معزز احباب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ٹھوکر بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال حبشی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔ معزز احباب، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کے تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ معزز احباب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان
انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت سے کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور عزت والا کوئی انسان نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر تلے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھ گئی تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ انسان دولت سے امیر نہیں ہوتا، دل سے امیر ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، بہکا نہیں سکتا، اس انسان میں نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے اور اتنی فراوانی کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں میں جتنا بھی بانٹے، جتنا بھی تقسیم کرے، ضرورت مندوں پر لٹائے، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی بلکہ مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو لکھا ہوا مقدر میں رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ معزز احباب، اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی اس پر ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میری بیوی گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی، کسی ذمہ داری کو سر انجام نہیں دیتی، میرے گھر کا خیال نہیں رکھتی، تو کیا اس پر میرا غصہ کرنا جائز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ تیرے گھر کی ذمہ داری تیری بیوی پر واجب ہے؟ یاد رہے کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی جتنا بلند مقام اسلام میں عورت کو ملا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے بچوں کی پرورش اور خیال رکھنے کی اجرت بھی اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر تمہاری بیوی اپنی خوشی سے تمہارے گھر کا کام کرے تو یہ اس کی تم پر عنایت ہے، اس پر تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس وقت زمین پر بھیج دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے شوہر کے گھر کا کام کاج کر رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو وہ اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے اور انہیں عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی بیوی پر ظلم کرتا رہے، اس پہ گھر کے کاموں کی وجہ سے روک ٹوک کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل سے اٹھائے گا اور ان کے لیے دوزخ کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جو دنیا میں اپنی ہی عورتوں پر ظلم کرتے تھے اور انہیں حقیر اور غلام سمجھتے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور اس پہ ظلم کے حوالے سے کیا فرمایا، آئیے اب وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس جا کر اسے کہنے لگے کہ اپنی بیوی پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، تمہارے گھر کی مفلسی اور تنگ دستی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے روتی رہتی ہے۔ اور اسے بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور تنگ دستی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اولاد مرد کی تقدیر میں لکھی گئی ہے اور رزق عورت کے مقدر میں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے حالات بہتر ہوں، رزق میں فراوانی و تنگ دستی اور پریشانی ختم ہو اور تمہاری عزت، شہرت اور مال و دولت میں دن بدن اضافہ ہو، تو اپنے گھر کی عورتوں کا خیال رکھو اور ان کا احترام کرو، انہیں خوش کرو۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تم دیکھو گے کہ تمہارے حالات دن بدن بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے اور اللہ تمہیں عزت، شہرت اور مال و دولت میں فراوانی عطا کرے گا۔ معزز ناظرین، روایات میں ایک اور جگہ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو اپنی بیوی پر ظلم کرتے، لڑتے جھگڑتے دیکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے قریب جا کر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا ہے، اس پر ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی علیہ السلام، یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بھی کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جواب میں کہا کہ
نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اسے مدد طلب کی ہے اور اسے چنا ہے تاکہ یہ تمہاری آئندہ نسل کی دیکھ بھال اور اچھی تربیت کر سکے۔ اے شخص، ہمیشہ یاد رکھنا، جسے مدد لی جائے وہ غلام نہیں ہوتا، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے کبھی حقیر نہ سمجھنا، بلکہ ہمیشہ اس کی عزت کرنا اور اس کا شکر گزار ہونا، کیونکہ اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو تمہاری آنے والی نسل بھی تم سے بغاوت کرے گی، یعنی آنے والے وقت میں تمہیں جو اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی وہ تم سے بغاوت کرے گی۔ جب اولاد بڑی ہو جائے اور وہ اپنی ماں پر ظلم ہوتا دیکھے تو اس کے دل میں بھی تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ چینل آپ کے لیے لاتا ہے اسلامک واقعات اور آسان وظائف جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکیں، لہٰذا آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں آل نوٹیفیکیشن کے ساتھ تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ فوائد بھی بر وقت حاصل ہو سکیں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔